ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شموگا۔ ناظرین، کل ہم نے بات کی تھی مسلمانوں کی سیاست کے سلسلے میں، اور آج بات کرنے جا رہے ہیں مسلمانوں کی قیادت کے تعلق سے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھا سکوں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں کو سبسکرائب ہونے کے لیے آمادہ کریں۔ اس سے ہمارا پیغام عام ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ آج کے اس مضمون کی شروعات ہم ایک شعر سے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ شعر بہت ہی عام شعر ہے، اسے لوگ جو ہیں بہت ہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے فلموں میں بھی سنا ہوگا۔ کسی نے کہا ہے کہ ہمیں غیروں نے نہیں اپنوں نے لوٹا، ہمیں غیروں نے نہیں اپنوں نے لوٹا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ جی ہاں، ہماری کشتیوں کو آج ڈبانے والے کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اپنے ہی ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں آج ہماری قوم کی جو حالات ہیں اس سلسلے میں۔ قوم کو نقصان پہنچانے والے غیر بہت کم ہیں، اپنے زیادہ ہیں، اپنے جنہیں ہم اعتماد کرتے ہیں اپنائیت کے سلسلے میں، لیکن وہی اپنے آج قوم کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ آج مفاد پرستی کی سیاست عام ہوتی جا رہی ہے۔ مفاد پرستی کے عالم میں اس قدر ہم گھرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے پوری قوم کو داؤ پر لگا رہے ہیں، کہیں سیاسی میدان میں تو کہیں معاشی میدان میں، کہیں علمی میدان میں تو کہیں عملی میدان میں۔ ہم اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ نقصان صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا ہے، لیکن اس پورے نقصان کو جانے بغیر لوگ اس قدر بدحواس ہو کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ میں اس مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے دوست کا ایک واقعہ سناتا ہوں جسے انہوں نے مجھے حال ہی میں سنایا تھا۔ یہ واقعہ ہے ایک پیڑ پر بیٹھے ہوئے کبوتر و کبوتری کی۔ کبوتر اور کبوتری پیڑ پر بیٹھے ہوئے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کبوتر اور کبوتری پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران دور سے ایک برگزیدہ بندہ آتا ہوا دکھائی دیا، جس کے چہرے پر سنت تھی، سر پر عمامہ تھا، لباس بھی جو ہے بالکل ایک عالم کی طرح تھا، اور اس کے کندھے پر ایک تیر و کمان لگے ہوئے تھے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کبوتری نے کبوتر کو کہا کہ دیکھو، دور سے کوئی شکاری آ رہا ہے، شاید وہ ہمارا شکار کرنا چاہتا ہے۔ اس پر کبوتر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جس طرح سے جس لباس میں آ رہے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شکار کے لیے نہیں بلکہ ایک عالم ہے اور اپنے کسی کام سے وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ جو شخص تیر و کمان لیے ہوئے آ رہا تھا، کبوتر اور کبوتری کو دیکھتے ہی اپنے ترکش سے تیر نکالا اور سیدھے کبوتر پر حملہ کر دیا۔ کبوتر وہیں پر گر گیا اور شکاری نے اس کبوتر کو اٹھا لیا، ذبح کیا، اپنے ساتھ لے کر نکل گیا۔ کبوتری بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ انصاف کے لیے بادشاہ وقت کے پاس گئی، بادشاہ وقت کو پورا معاملہ سنایا، تو بادشاہ بھی پریشان ہوا کہ کبوتری کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کیا، جس شکاری نے اس کبوتر کا شکار کیا تھا اسے اپنے دربار میں بلایا۔ وہ شخص دربار میں حاضر ہوا۔ دربار میں حاضر ہونے کے بعد بادشاہ نے پورے معاملے کو سنایا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ شکار کرنا تو میرا حق ہے اور اس کی اجازت ہماری شریعت بھی دیتی ہے اور یہ حلال چیز ہے، اس لیے میں نے اس کا شکار کر دیا۔ اس بات کو سننے کے بعد کبوتری جو وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، شکاری نے جو شکار کیا ہے وہ اپنی جگہ حق ہے، صحیح ہے، لیکن جس لباس میں وہ آئے ہوئے تھے اس لباس سے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شکار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ عام لباس یعنی عمامہ، وہ جھبا وغیرہ چھوڑ کر شکاری کا لباس پہن کر ہمارے پاس آتے تو شاید ہم بچنے کی کوئی ترکیب نکال لیتے، یا پھر اگر موت ان کے ہی ہاتھوں ہوتی تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہو جاتے۔ لیکن جس شخص نے اپنے آپ کو
ایک برگزیدہ بندے کے لباس میں ڈھال کر ہمارا شکار کیا ہے، وہ ناانصافی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ آج ہمارے درمیان کئی ایسے سوداگر ہیں جو اپنے اماموں اور جھبوں کے سہارا لے کر پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے لگے ہیں۔ یہ نہایت کڑوی سچائی ہے جسے ہم اور آپ قبول بھی کرتے ہیں، لیکن اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ایک طرح کا خوف ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں علماء ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ہم پر لگام کسنا نہ شروع کر دیں۔ بہرحال یہ جو سچائی ہے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج قوم کے نام پر ہماری سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہمارے قوم کی خدمت کرنے کے لیے، قوم کی قیادت کرنے کے لیے ہمارے درمیان با اعتبار شخصیات موجود ہیں؟ شاید آپ کو اور ہمیں یہ جواب نہ کی شکل میں ملے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قوم کی فکر لے کر قوم کی خدمت پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، ورنہ جو ہے ہر کوئی سودے بازی پر تلا ہوا ہے۔ کچھ لوگ قوم کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں تو کچھ لوگ قوم کے نام پر چندے مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ قوم کو داؤ پر لگا کر سیاسی پارٹیوں میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں، تو کچھ لوگ قوم کا نام لے کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے عہدے، پیسے وغیرہ اکٹھا کرنے لگے ہیں۔ سب سے بڑی اور بری بات تو یہ ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بجائے قوم کا نام لے کر سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو بعض سیاسی جماعتوں کو قوم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور بعض تو شریعت کو بھی پارٹیوں کے ساتھ جوڑنے لگے ہیں۔ ان کے داؤ پیش سے حیرت تو ہوتی ہے کہ کیا واقعی میں کوئی سیاسی جماعت قوم کی سیاسی جماعت ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا واقعی میں کوئی سیاسی جماعت قوم کی سیاسی جماعت ہے، امت مسلمہ کی سیاسی جماعت ہے؟ ہر طرف ہر سیاسی جماعت میں ہیرا پھیری ہے، ہر سیاسی جماعت میں قوم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، باوجود اس کے ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہماری گمراہی اور ہماری کمزوری، ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قوم کا نام لینا اور قوم کے نام پر سیاست کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن قوم کے مسائل کو حل کرنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ جوئے شعر لانا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اس طرح کی سیاست سے قوم کے نام پر جو لوگ سیاست کر رہے ہیں، ان کے خیالات سے اور ان کے طرز عمل سے قوم کو یقیناً فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ بالکل اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے دہانے پر ہے۔ ہاں، یقیناً قوم ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ ہم قوم سے ہی ہیں، لیکن قوم کے نام پر سیاست کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ ہم دوبارہ تاریخ دہرا رہے ہیں۔ یہ وہی تاریخ ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان الگ ہوئے تھے۔ 1947 سے پہلے جس طرح سے ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ نے ہندوستان اور پاکستان کو الگ کرنے کے لیے آواز اٹھائی تھی، آج ہم دوبارہ وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس ملک میں رہنا ہے تو یقیناً اس ملک کے سیکولرزم پر عمل کرنا ہوگا، اس ملک کے آئین پر عمل کرنا ہوگا، اس ملک میں اتحاد و اتفاق کا پیغام دینا ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر بنانے ہوں گے۔ اگر ہم دو قومی نظریے کو دوبارہ دہرائیں گے تو اس سے نہ صرف ملک کا نقصان ہوگا بلکہ پوری قوم کا بھی نقصان ہوگا، اور یہ ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور اسے جوڑنے کے لیے اور بھی کئی صدیاں لگ جائیں گی۔ پہلے ہی ہم آزادی کے بعد سے بہت بڑے نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نہ جانے اگر ہم دوبارہ اس کام کو دہرائیں گے، الگ قوم کا، الگ علاقوں کا، الگ سیاسی جماعتوں کا نظریہ دہرائیں گے، تو اس سے ہماری قوم کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین، جو لوگ قوم کے نام پر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، قوم کے نام پر سیاسی جماعتوں کو تشکیل دینا چاہ رہے ہیں، قوم کے نام پر ووٹ مانگنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ یہ سمجھا دیں کہ یہ قوم سب کے ساتھ مل کر رہنے والی قوم ہے۔ یہی ہمارا دین سکھاتا ہے اور یہی ہمارا آئین سکھاتا ہے۔ امید کہ ہماری آج کی بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یقیناً کچھ کڑوی سچائیاں ہم نے اس مضمون میں بیان کی ہیں، پھر بھی ہم نئے مضمون، نئے خیالات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔